مہنگا ملے گا. جو میں نے زبان دی تھی اس کے مقابلے میں آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے. لو وہ جو اوپر کے پیسے میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو یہ پیسے کسی مال کی قیمت نہیں, کسی سروس کا معاوضہ نہیں. یہ جو پیسہ ہے بلا سبب شریک کے دیا جا رہا ہے, اور یہ لینا اور دینا جائز نہیں ہے. لیکن حضرت میں نے مال آپ سے لیا ہے, مثال کے طور پہ مارکیٹ آپ نے وہ مال نہیں دیا, مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے, مجھے آگے دینا ضروری ہے, آپ سے ڈیفرنس بھی نہیں لوں تو نقصان میرا ہو جائے گا. پھر کوئی حل بھی تو بتائے نا. حل یہ ہے کہ آپ انتظار کر لیں. ہاں, اب یہ تو ہو سکتا ہے نا حل کے, اگر میں آپ کو کہوں ٹھیک ہے جتنے بھی ملتا ہے آپ مارکیٹ سے لے کے مجھے دے دیں, میں نے آپ سے مال خریدا ہے, تو یہ ایک شرعی طریقہ ہو جائے گا نا کہ آپ پرچیز کر کے آپ مجھے دے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص نے یہ مال بیچا تھا اس کے پاس مال ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ہاں یہ بھی انہوں نے بتایا اس کا مال بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بس اوقات ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مال مطلب کہ راستے میں تھا اور وہ کوئی حادثہ پیش آ گیا, چلا گیا. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ وہ مال دینے کا پابند ہے. ایسے مال جو مصری ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک شیپ کے مال ہوتے ہیں, اس کے اندر فرق نہیں ہوتا, دوسری جگہ سے مل جاتے ہیں, تو وہی مال اسی کوالٹی کا مال اسے خرید کر دے دیں. تو یہ پھر مسئلے کا حل ہو جائے, ڈفرنس نہ لیا جائے. تو امید ہے فیصل بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور اب چلتے ہیں کال کی طرف. اگر کال ہے تو ہمیں کال دے دیجئے, دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرا نام خرم شہزاد اتاری ہے, فاریہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ یہ سلسلہ بہت اچھا ہے, تو میں یہ باقاعدگی کے ساتھ دیکھتا ہوں, تقریباً 12 گھنٹے انڈیا نہیں, جس وقت بھی وقت ملتا ہے تو مدنی چینل ضرور دیکھتے ہیں. اور احکام تجارت تو بہت اچھا سلسلہ ہے, اس کے ذریعے جو مطلب تاجر حضرات دینی علم نہیں رکھتے ہیں, کیونکہ دنیاوی مطلب معاملات میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے بہت مفید سلسلہ ہے, تو یہ جاری رہنا چاہیے. اور کروں گا میں یہ سوال کروں گا, دکاندار نفع لیتا ہے تو کتنے مقدار تک وہ نفع لے سکتا ہے, کہ یہ کتنا مطلب ہے کہ تاجر نفع لے سکتا ہے, کتنا اس کے لیے حلال ہے, کتنا جائز ہے, کتنا ناجائز. بہت شکریہ حضور, آپ نے کھاریاں سے فون کیا, مرحبا کہتے ہیں, سلسلے کی تعریف کی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ضرور دیکھتے رہیے سلسلہ. جی حضور, یہ بڑا اہم کوسچن ہے کہ بھائی نمک کے برابر جو ہے نا, آٹے میں نمک کے برابر نفع رکھنا چاہیے, تو یہ آج وضاحت ہو جائے کہ نفع رکھنا کتنا اجازت ہے نفع رکھنے کی. اصل میں یہ تو ایک عالمگیر مسئلہ ہے. جی حضور, ابھی سفر حج کے دوران ایک ٹیکسی میں بیٹھے ہم لوگ, ایک مصری ڈرائیور تھا. ٹھیک ہے, اس سے گفتگو ہوئی, تو اس کے بعد وہ پوچھنے لگا کہ آپ یہ بتائیں کہ نفع کتنا رکھ سکتے ہیں. صحیح. تو میں نے کہا اس میں تو یہی مسئلہ ہے. کہیں گے ہاں میں پہلے غلط فہمی میں تھا, تو میں نے علماء سے سنا, تو پھر میری غلط فہمی دور ہوئی, آپ نے وہی بات بتائی ہے. تو یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ جناب نفع کتنا رکھنا چاہیے. دیکھیے شریعت نے نفع رکھنے کے حوالے سے بیچنے والے کو کسی طرح بھی باؤنڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے, وہ اپنی چیز کو جتنا چاہے مہنگا بیچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے وہ شریعت بار سے تو ایک قلم کو 1 لاکھ روپے کا بیچ سکتا ہے, وہ ٹھیک ہے, اس کا مال ہے, جتنے کا چاہے بیچے. لیکن بات یہ ہے کہ جو 1 لاکھ روپے کا بیچے گا, اس کی مارکیٹ ہوگی جب ہی بیچے گا نا. ٹھیک ہے, تو وہ بیچتا ہے یا نہیں بیچتا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. صحیح. لیکن اگر حکومت کی طرف سے کسی چیز کی قیمت مقرر کر دی جائے, جی جی, خاص طور پر غذائی اجناس کے اندر قیمتیں مقرر کر دی جاتی ہیں, اس سے تجاوز کی اجازت نہیں ہوتی, اور اس کا خلاف کرنے پر پکڑا جاتا ہے, جرمانے ہوتے ہیں, تو اب جو ہے وہ باؤنڈ ہو گئے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی طرف سے. اور شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ حکومت اگر کسی جائز قانون کا نفاذ کرے تو اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی پیاری اور آسان وضاحت آپ نے فرما دی. اشیاء خرد و نوش میں عموماً یہ ہوتا ہے, دودھ کی قیمت, چینی کی قیمت, آٹے کی, جس چیز کی بھی قیمت حکومت فکس کر دے اس کو چلنا چاہیے. باقی آپ کی چیزیں آپ جتنے کی چاہیں بیچیں. اور بڑی اچھی بات کی, کتنے بھی ریٹ بڑھا لیں, بکنی جب ہے جب مارکیٹ بھی اس کی ہونی ہے, گاہک آئے گا تو بکنی. تو کھاریاں کے جو اسلام بھائی, امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. یہ جو مسکنسیپشن ہے, یہ کنفیوژن بہت سارے کاروباری میں ہوتی ہے کہ نفع رکھنا کتنا جائز ہے, یہ آج امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا. پھر یان مارکیٹ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یان مارکیٹ میں کاروبار کرنے والے ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم, میرا نام بلال ہے اور میرا دھاگے کا کاروبار ہے. میں دھاگے کا امپورٹ کرتا ہوں, تو میں کافی کنٹینر بازار کے اندر بیچتا ہوں. لہذا اگر میں کسی کو کوئی کنٹینر بیچتا ہوں, اس میں اگر وزن یا کارٹون کی گنتی میں کوئی فرق آتا ہے یا کوئی اور چیز میں مسئلہ آتا ہے, تو میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں گا یا وہ ہوگا, لینے والا ہوگا یا بیچنے والا ہوگا؟ جی حضور, کنٹینر دے دیا, اب اس کے بعد گاہک نے بتایا کہ وزن کم ہے, یا آپ نے تو کہا تھا کنٹینر میں 700 کارٹون ہوں گے, وہ جناب 650 نکلے ہیں, تو اب یہ بیچنے والا ذمہ دار یا لینے والا ذمہ دار؟ دیکھیے یہاں 2 باتیں ہیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ خریدار ہر ممکن کوشش یہ کرے کہ وہ مال لیتے وقت گن کر لے. صحیح. اگر وزنی ہے تو اس کا تول کرنے کے بعد لے. ٹھیک ہے. لوگ اس میں کانٹے کا بھی مطلب کہ اعتبار کر لیتے ہیں. مال لیا اور کانٹے پر لے گئے اور رسید نکلوا لی. تو لینے والا خود جو ہے اپنے جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کرے, اور یہ شریعت کی طرف سے بھی ضروری ہے صحیح کہ وہ اس کا تول کرے یا اس کو گنے. بالفرض وہ مراحل بھی اس نے پورے کر لیے تھے, بعد میں پتہ چلا کوئی غلطی ہوئی ہے اور یہ کلیم کرتا ہے خریدار کہ جناب غلطی آپ کی طرف سے ہوئی ہے, مال کم لوڈ ہوا تھا. وہ کہتا ہے جناب نہیں ہوا اتنا. اب ہے یہ مسئلہ قضا کا. ٹھیک ہے. یعنی اب اس پر فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. شواہدات اور قرائن دیکھے جائیں گے. کسی ایک کو مدعی اور دوسرے کو مدعا علیہ قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو مدعی ہوگا اسے کہا جائے تھوڑا گا. آسان کر دیں حضرت, یہ مدعی اور مدعا علیہ ہمارے گیان والوں کو کہاں سمجھ آئے گا, آپ تھوڑا آسان کر دیں. دیکھیے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ